عرب والا سے ہمارے ایک عزیز نے سوال کیا. سوال یہ تھا کہ ایک آدمی نے دوسرے کو 5 لاکھ روپے امانت دی. جس کو امانت دی وہ کچھ وقت انتظار کرتا رہا. چند سال گزرنے کے بعد وہ جا کر ملا جس نے امانت دی تھی اور اسے کہا بھی تیرے میرے پاس اتنے پیسے پڑے ہیں امانت تو لینے ہی نہیں آیا, کیا کرنا ہے اس کا, لا کر دوں؟ اس نے کہا میں نے تو لینے ہی کوئی. اس نے کہا تم نے میرے پاس امانت رکھے تھے. اس نے کہا میں رکھے ہی کوئی نہیں. وہ کہتے مجھے یاد نہیں. جس کے پاس امانت تھی وہ کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ اسی نے دیے تھے. اب کیا کرے؟ سوال تو سمجھ آ گیا. میں نے اس کے بارے عرض کیا اصل قاعدہ یہ ہے کہ امانت کی رقم اس امانت دینے والے کے لیے محفوظ رکھی جائے, لیکن یہاں چونکہ ایسی صورت ہے کہ اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا. یوں نہیں کہ بندے کا نہیں پتہ, بندہ گم ہو گیا ہے, پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا. اس صورت میں دھوکے میں اس کو محفوظ رکھے رقم کو منو ان. چنانچہ یہ دیکھیں مبسوط سرخسی, محیط برہانی, رد المحتار, فتاوی عالمگیری اور کئی معتبر کتابوں میں یہ صراحت کے ساتھ ہے کہ اذا غاب رب الودیعات, امانت دینے والا غائب ہو گیا, لا یدری حی ہوا میت, وہ زندہ ہے یا مر چکا پتہ ہی نہیں. فعلیہ یم سے کہا اس کو روکے اور اس کو صدقہ کی بھی اجازت نہیں, اسی طرح محفوظ رکھے. اچھا ذمہ ہے اس کی. اگر وہ خرچہ کرانے والی چیز ہے جو امانت تھی پھر قاضی کی اجازت سے فروخت کرے اور اس کی قیمت محفوظ رکھ لے. بات اوقات ایسی بھی ہو سکتی ہے, بحث ہو کوئی اور چیز ہو جو خرچہ کرانے والی ہو. اب یہ ہے ہمارا موجودہ مسئلہ, اس میں پتہ ہی نہیں بھی وہ کہتا ہے تو ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں, اب پتہ نہیں کون ہے وہ. تو میرا فتویٰ یہ ہے کہ اس صورت میں یہ لقطہ کے حکم میں آئے گا. گم شدہ مال جو کسی کا ملے, کوئی آدمی جا رہا تھا جنگل میں, وہاں اسے گرا پڑا سونا مل گیا, رقم مل گئی, اس کا اعلان کرایا, پتہ سور کیا, کوئی پتہ ہی نہیں لگتا والی وارثی کو نہیں. ایک مدت انتظار کے بعد رقم تھوڑی ہے تو تھوڑی مدت انتظار ہوگا, زیادہ ہے زیادہ مدت انتظار ہوگا. اس کے بعد وہ رقم, وہ جو گم شدہ چیز ملی ہے, وہ اگر یہ اٹھانے والا غریب ہے تو اپنے استعمال میں لے آئے, اگر کوئی اور اس کا تعلق والا یا اس کے محلے کا یا اس کے ماحول کا کوئی غریب آدمی اس کو دے دے. یہ کسی بھی مسلمان کو ضرورت مند کو دے سکتا ہے. ہاں اس میں یہ نیت یہ رکھے کہ یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے جس کا مال ہے. پھر یہ بھی نیت رکھے اگر وہ آ گیا اور اس نے کہا اس کو بتا دیں گے کہ تیری طرف سے صدقہ کر دیا تھا, وہ کہ نہیں جی میں نے لینا ہے, اس کو اپنے پاس سے ادا کرے اور صدقے کا ثواب پھر اس کو مل جائے گا. اسے کہتے ہیں لقطہ کا حکم. میں نے بتایا کہ اس امانت کے مسئلے میں لقطہ کا حکم نافذ کیا جائے گا, اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عباس, امیر معاویہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ انہوں نے جو بیان کیا, انہوں نے بیان یہ کیا کہ ایک آدمی اس نے کسی سے چیز چھینی, رقم تھی, کوئی چیز تھی, غصب کر لی, کچھ مدت کے بعد اسے احساس پیدا ہوا میں معافی لوں, واپس کروں. اب وہ ڈھونڈتا ہے ملتا نہیں, تلاش بسیار کے باوجود نہیں ملتا, کیا کرے؟ تو ابن مسعود نے فرمایا, عبداللہ ابن عباس نے فرمایا, امیر معاویہ نے فرمایا کہ وہ اس رقم کو اس کی طرف سے صدقہ کر دے, اور یہ ذہن میں رکھے کہ اگر ملاقات ہوگی تو میں اپنے پاس سے دوں گا. اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کو بری کر دے گا. یہ تمہید علامہ ابن عبد البر میں اور بخاری کی شرح علامہ ابن بطال میں ہے, الاشراف علی مذاہب العلماء ابن منذر کی کتاب اس میں ہے,
اس طرح الاوسط ابن منذر کی اس میں ہے، تفسیر قرطبی بھی ہے، المغنی اور الشر الکبیر فقہ حنبلی کی کتابیں ان میں ہے، التوضیح ابن ملقن کی کتاب شرح بخاری اس میں ہے، عمدۃ القاری میں ہے، ان ساری کتابوں میں یہ بات ہے۔ عمدۃ القاری اس کا صفحہ 7 جلد 15 ہے، اور اس طرح باقی اور بھی کئی کتابوں میں یہ صراحت موجود ہے۔